اللہ تعالیٰ نے جو حکم نوح علیہ السلام کو دیا، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان انبیاء نے جس دین کی اقامت کی ہے وہی مقصود ہم سے بھی ہے۔ اور ان انبیاء کو جو بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک جنرل ہمارے لیے بات بیان فرمائی ہے، بلکہ کئی مقامات پہ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ کوئی بھی رسول میں نے بھیجا ہے تو اس کی طرف وحی یہ کی گئی کہ اول میری عبادت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ایک اللہ کی عبادت ہے، طاغوت سے اجتناب کرنا ہے، طاغوت سے بچنا ہے۔ اور طاغوت کا ایک عام طور پہ ہمارے ذہن بن گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے جب لفظ طاغوت آتا ہے تو ان کے ذہن میں وسیع آتا ہے حکومت اور حاکم، اور یہ جبکہ یہ مفہوم حتیٰ کہ مولانا مودودی نے بھی ذکر نہیں کیا، اور اس سے مراد جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت ہے، جس چیز کو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جائے۔ یہ آیت چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کو بھی یہ حکم دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے اس آیت پر عمل کیا، وہ اس آیت کی تفسیر ہوگی، نہ کہ وہ جو میں سمجھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقامت دین کا حکم دیا گیا، تو پہلی وحی یا پہلا خطاب، پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کی ہے، مشرکین مکہ کے سامنے، وہ ہے توحید، ایک اللہ کی عبادت، جس کو کہا جاتا ہے نظر و نیاز عبادت، جھکنا، سجدہ کرنا، توکل کرنا، ڈر اور خوف، محبت، جو ساری اقسام عبادت کی قرآن مجید میں بیان ہوئی، وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہوں گی، نہ کسی مورتی کے لیے ہوں گی، نہ کسی انسان کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یہ دین ہے، اصل توحید دین ہے۔ پھر اس کے تقاضے ہیں، عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اصل ہم سے مقصود ہے، اصل ہم سے جو زندگی میں ہمیں بھیجا گیا، ہر انسان سے یہی عبادتیں مقصود ہیں۔ اس کے لیے حکومت کا قیام کیا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی اصل جو دین ہے وہ سارا کا سارا یہی ہے۔ اس میں انفرادی دین بھی ہے، اجتماعیت بھی ہے، کہ اس میں معاشی مسائل بھی ہیں، اس میں سماجی بھی ہے، حکومت کے معاملات بھی ہیں۔ لیکن حکومت جب ہم پڑھتے ہیں سورہ حج کی آیت، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن کو ہم تمکین عطا کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ حکومت قائم کیسے ہوتی ہے۔ لیکن جب حکومت مل جاتی ہے تو حکومت ملنے کے بعد اصل مقصود یہ ہے، نہ کہ اصل مقصد یہ ہے کہ حکومت کا قیام۔ اصل حکومت کے بعد اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، یہ سارے احکامات دینیہ، جہاد دین کا ایک فریضہ ہے، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے امن و امان کا، جس کے ذریعے سے ایک بندہ اصل جو عبادت ہے، انفرادی اللہ کی عبادت، اپنے حلال اور حرام، ان کو صحیح طریقے سے، یہ دین ہے۔ اس کی اقامت کا طریقہ ہے کہ انسان فردی طور پہ، انفرادی طور پر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اس کا آغاز انسان کے فرد سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑا غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے کہ آغاز جو ہے وہ اوپر سے ہونا چاہیے، حکومت سے۔ تو انفرادی آغاز ہوتا ہے، پہلے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچاتا ہے، توحید کا اقرار کر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وانفسکم اہلیکم نارا، پھر اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، اور پھر یہ دائرہ کار وسیع ہوتا ہے اس کا، اپنے دیگر رشتہ داروں میں، اپنے محلے میں، اپنے پھر علاقے میں، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے۔ پھر اس کو امن و امان کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اس کو استحکام کی ضرورت پڑتی ہے، پھر حدود کی ضرورت پڑتی ہے، پھر جہاد آتا ہے، کیونکہ جب آپ کی مخالفت ہوگی پھر جہاد آئے گا۔ ان سب چیزوں کے لیے پھر حکومت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اصل مقصد ہماری دنیا میں بھیجے جانے کا وہ حکومت الہیہ کا قیام نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حکومت الہیہ کا قیام مقصود ہے، لیکن مقصود اول نہیں، یہ ذریعہ ہے انسان کی عبادت کرنے کا۔ شیخ، میں آپ کی بات سے جو سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ دین اصل میں توحید ہے، جسے انبیاء علیہ السلام جو ہے مشرکین مکہ کے سامنے لیا، اور امت کے سامنے جو لا الہ الا اللہ ہے، جو یہ بنیادی دین ہے۔ اچھا، اب اس جو ہم نے معنی بیان کیا اقامت دین کا، میں چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے اس کا سلف سے، کیونکہ ہم ظاہر سی بات ہے ہم قرآن کو محض لغت سے نہیں سمجھتے، ہمارے لیے جو اہم ہے، یعنی قرآن کو ہم نے سمجھنا کیسے، جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا۔ اب سلف کی کیا فہم رہا ہے اس آیت کے معنی میں؟ یعنی اگر تو ہم سلف کے فہم کے ساتھ مقید نہ کریں تو ہر بندہ اپنا معنی کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے اس بات پر ہم یہ بھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ معنی جو آپ نے بیان کیا ہے، یہ صرف ہمارا اپنا کوئی فہم نہیں ہے، ہماری اپنی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین نے، اب میں یہاں پہ کچھ جو ہے وہ امام قرطبی، امام طبری وغیرہ کے کچھ اختصار کے ساتھ میں اقوال پیش کرنا چاہوں گا، تاکہ جو آپ نے بات کہی اس کی تائید ہو جائے کہ اقامت دین کا جو ہے وہ معنی کیا ہے۔ یعنی اس آیت کی تفسیر، یہ جو آیت جو کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وعنا بقولی ان اقیموا الدین، کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کہ ان اقیموا الدین، کہ دین قائم کرو، وہ یہ ہے کہ ان اعملوا بہ علی ما شرع لکم وفرض کما قد بینا فیما مضی قبل فی قولی اقیموا الصلاۃ۔
امام طبری رحمہ اللہ یعنی یہ مفسرین کے امام ہیں، امام المفسرین کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اقیم الدین کا معنی کیا ہے کہ دین پر عمل کرو اس اعتبار سے، اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مشروع اور فرض قرار دیا ہے. اور یہ ہم نے معنی جو ہے وہ اقیم الصلاۃ میں بھی یہی بیان کیا ہے، یعنی جو لفظ صلاۃ کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہی لفظ دین کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اس پہ بعد میں چل کے بات کریں گے کہ اقامت میں کہاں سے عجمیت کا پہلو داخل ہو کے جو ہے وہ اس کو کھڑا کرنے کے معنی میں اور مسلط اور نافذ کرنے کے معنی کے لیے خاص ہو گیا ہے. جی. تو اقیمو کا معنی جو ہے وہ اگر میں اردو میں کرتا ہوں تو اقامت کھڑا کرنا، لیکن اگر انگلش میں معنی کروں گا تو اس کا معنی ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا. اور انگلش میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک طریقے سے اقامت کا معنی زیادہ عربیت والا جو معنی ہے نا وہ زیادہ ادا ہو رہا ہے، اس کے قریب ہے. کیونکہ اردو میں جب میں معنی کرتا ہوں اقامت کھڑا کرنا تو فوراً سے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو اپنے نافذ کرنا ہے. اور یہ ذکر کیا کتابوں میں مودودی صاحب وغیرہ نے، اچھا اس کا یہی معنی ذکر کیا. جی یہ ذکر کیا ہوا ہے اسی آیت میں جو شرع لکم من الدین ما وصی بہ، پیج نمبر 44 ہے میرے پاس، 2006 کا اس کا طبع ہے، جلد نمبر 4 ہے. اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے ذکر کیا کہ قائم کرنے کا لفظ جب کسی مادی اور جسمانی چیز کے لیے فرق کیا انہوں نے تو اس کا معنی کسی چیز کو اٹھانا، کھڑا کرنا، ستون بنانا. اور جب یہ کسی لیکن جو چیزیں مادی نہیں ہیں بلکہ معنوی ہوتی ہیں ان کے لیے جب قائم کرنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد اس چیز کی محض تبلیغ کرنا نہیں بلکہ اس پر کما حق و عمل درآمد کرنا، اسے رواج دینا، اسے عمل نافذ کرنا ہوتا ہے. مثلا جب ہم کہتے ہیں آگے پھر انہوں نے مثال دی ہے شیخ، اگر ہم یہی معنی اقامت صلاۃ میں کریں گے تو اس کا مطلب ہر بندے پر نماز کا نظام قائم کرنا فرض ہو جائے گا، فرض عین ہو جائے گا. حالانکہ یہ تو حکومتی ذمہ داری ہے، اس پر تو آگے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. تو خیر یہ میں چاہ رہا تھا کہ امام طبری رحمہ اللہ اور دیگر ایک دو مفسرین کا بس میں قول ذکر کر کے تاکہ ہمیں یہ ناظرین کو واضح ہو جائے کہ ہمارا اپنا فہم نہیں ہے. یہ جو قرآن کی جو بھی ہم آیت جو بیان کر رہے ہیں وہ سلف صالحین سے بھی واضح ہے. تو امام قرطبی فرماتے ہیں یعنی اقیم الدین کا معنی کیا ہے؟ اقیم الدین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی توحید، اللہ کی اطاعت، رسولوں پر ایمان اور اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم جزا پر ایمان، وبسائری ما یکون الرجل باقامتہ مسلما، اور ہر وہ چیز سے یعنی اقامت الدین کا معنی یہ کہ ہر وہ چیز کو قائم رکھنا اور اس پر عمل کرنا کہ جس کی اقامت سے انسان مسلمان ٹھہرے گا. یعنی کم سے کم بیر منیمم کیا ہے، یعنی عقائد یہ ایمانیات ہیں، اس کا آغاز ایمانیات سے توحید سے.